قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا یا واسع الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ومن والہ وعظم شانہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور حامی بے کساں سید سروراں حضور قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد قابل صد تکریم صد احترام حاضرین گرامی آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرما کر سنا کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ آج گفتگو انفاق فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے ہے۔ توجہ چاہوں گا انشاءاللہ العزیز آپ کو بات سمجھ بھی آئے گی اور آپ کے لیے زندگی کے عملی زندگی کے لیے بہت بڑا سرمایہ بھی بنے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، ان کی مثال ایسے ہے جس طرح کہ ایک دانہ ہو، انبتت سبع سنابل، پھر اس ایک دانہ سے 7 بالیاں 7 سٹے نکلیں۔ جس طرح کہ ذمہ دار اپنی زمین کے اندر جب بیج بوتا ہے تو ایک دانہ سے کئی سٹے کئی بالیاں کئی خوشے وہاں سے نکلتے ہیں۔ فرمایا جو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے اس کی مثال بھی اس طرح ہے کہ جس طرح کہ ایک دانہ جس کو تم نے بویا زمین میں گاڑا، انبتت سبع سنابل، پھر اس ایک دانہ سے 7 سٹے 7 بالیاں نکلی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور پھر ہر سٹے کے اندر ہر بالی کے اندر ہر خوشے کے اندر 100 دانہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اس کے لیے اس کے اندر اور اضافہ بھی فرما سکتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں ایک خرچ کرے تو اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ رب العالمین اسے ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اس سے بھی بڑھ کر بھی اللہ چاہے 700 گنا سے بھی اللہ بڑھ کر اسے اجر دینا چاہے تو واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین وسعت والا علم والا ہے جاننے والا ہے۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور پھر قرآن مجید دوسرے مقام پر پڑھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارا مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں۔ لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو یہ کام کرے گا کہ اس کا مال اس کی اولاد اللہ کے ذکر سے غفلت برتے گا، وہ اپنے مال اولاد کی طرف توجہ کرے گا، اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہو جائے گا، وہ دور ہو جائے گا، فرمایا فاولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا خرچ کرو جو تمہیں ہم نے دیا، جو بھی ہمارے پاس رزق آتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آتا ہے،
فرمایا یہ جا رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ کب خرچ کرنا ہے؟ فرمایا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا تمہیں موت آنے سے پہلے یہ کہ تمہیں کسی ایک کو موت آئے، موت آنے سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ ہمارا جو بھی نیکی کا کام ہے وہ ہمارا اس وقت تک ہے جتنے تک ہماری سانسوں کی مارا چل رہی ہے۔ جب سانسیں ختم ہو جائیں گی تو پھر تو ہم خرچ نہیں کر سکیں گے۔ فرمایا اس وقت کے آنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں خرچ کرو، جس وقت موت کا فرشتہ آ جائے گا۔ فیقول، اس وقت بندہ عرض کرے گا، فرشتے سے کہے گا رب لولا اخرتنی، اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے رب مجھے کچھ وقت کے لیے مہلت دے دے، مجھے زندگی کی کچھ سانسیں اور جینے کے لیے دے دے، مجھے کچھ لمحے اور عطا کر دے، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ بھی کروں گا، میں نیکوکاروں میں سے بھی ہو جاؤں گا۔ جواب آئے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، فرمایا ہرگز کسی سے موت کا جو وقت ہے مقرر ہے وہ مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جو موت کا وقت مقرر ہے اس کے اندر نہ پہل ہو سکتی ہے نہ ہی اس کے اندر دیر ہو سکتی ہے۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ کسی جان کے لیے بھی مؤخر نہیں فرمائے گا۔ اذا جاء اجلها، جس وقت اس کے پاس فرشتہ آ جائے گا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین خبر رکھنے والا ہے جو بھی تم کام کرتے ہو۔ تیسرا مقام پر قرآن مجید کا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ جو ایمان والے ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے وہ ہماری بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ چوتھا مقام پڑھیے قرآن مجید، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، ایمان والے کامیاب وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ کے اندر جو ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ اپنی زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرتے ہیں، فریضے کو سر انجام دیتے ہیں۔ اب پھر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین، یہ تو تھا قرآن جس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے متعلق، زکوٰۃ کے متعلق بات کی جا رہی تھی۔ اب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب خرچ کریں گے تو اس سے اجر اللہ رب العالمین کی طرف سے جو عطا کیا جائے گا وہ کتنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ سوم برحق، حیا و سخا کے پیکر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ان کا سر فہرست نام آتا ہے، بہت بڑے مالدار تھے۔ آپ ایک دفعہ تجارت کا مال لے کر آئے، لوگ جو تجارت کرتے تھے وہ آپ کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا عثمان ہمیں یہ مال دے دیں۔ آپ نے فرمایا تم مجھے کتنا نفع دو گے؟ کسی تاجر نے کہا کہ اے عثمان ہم تمہیں 1 گنا اس پر نفع دیں گے، کسی نے کہا 2 گنا نفع دیں گے، کسی نے کہا 3 گنا دیں گے، کسی نے کہا 4 گنا دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں مال نہیں دیتا۔ ان تجار نے کہا اے عثمان مکہ شریف کے اندر ہم سے بڑھ کر کوئی تاجر نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی سوداگر نہیں ہے کہ وہ تجھ سے سودا کرے گا اور تجھے اس سے زیادہ نفع دے گا۔ آپ نے فرمایا تم بھی ٹھیک کہتے ہو، لیکن جہاں میں کھڑا ہوں میں بھی ٹھیک ہوں۔ انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے رب کی ایک ذات ایسی ہے جہاں میں 1 خرچ کروں گا رب مجھے 1 کے بدلے میں 10 گنا عطا فرمائے گا۔ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، یہ امت مسلمہ پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم ہے کہ من جاء بالحسنہ، بندہ 1 نیکی کرے، فلہ 10 امثالہا، 1 نیکی کے بدلے اللہ اسے 10 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں خرچ کروں گا وہ مجھے 1 کے بدلے 10 گنا لے کر 700 گنا تک ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر غزوہ عسرہ کا موقع ہے جس کو غزوہ تبوک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔
اس وقت مسلمانوں کے پاس ظاہری مال و اسباب بہت کم تھا۔ یہ یاد رکھیں، مسلمانوں کی یہ داستان ہے، ان کے پاس ظاہری اسباب بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی بھی پیچھے آپ تاریخ کے اوراق پڑھ کر دیکھیں تو وہاں مال ظاہری طور پر اسباب آپ کو کم نظر آئیں گے، لیکن ان کے ایمان کے بل بوتے اللہ نے انہیں بدر کے اندر بھی فتح و نصرت سے ہمکنار کیا، اور پھر ان کے ایمان کی دولت کے سبب اللہ نے کیسر و کسریٰ جیسی عظیم سلطنتیں بھی مسلمانوں کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ وہ کس کے سبب؟ کہ ان کا ایمان بڑا پختہ تھا، ایمان کے اندر استحکام تھا، یقین تھا، مستحکم تھے۔ وہ 313 تھے بدر کے مقام پر، لیکن ہزاروں کے سامنے جو لشکر جو ہے وہ جنگی آلات و حرب کے ساتھ بھی موجود ہے، لیکن مسلمان 313 ہیں جن کے پاس آلات حرب بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میدان کے اندر اتر پڑتے ہیں، رب کے فرشتے آ کر ان کی مدد کر دیتے ہیں۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ مسلمان اپنے ایمان کے بل بوتے، مسلمان اپنے یقین پر جو ہے رب پر توکل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ تو مسلمانوں کے پاس غزوہ تبوک کے موقع پر ظاہری اسباب کم تھے۔ سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے ممبر پر تشریف فرما ہوئے آپ نے مسلمانوں کو رغبت دلائی اللہ کے لشکر کی مدد کرنے کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عرض کی حضور اتنے اونٹ بمائے ساز و سامان میں نے لشکر اسلام کو پیش کیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری مرتبہ پھر رغبت دلائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عرض کی حضور اتنی اونٹ بمائے ساز و سامان میں نے لشکر اسلام کو دیے۔ تیسری مرتبہ پھر جب رغبت دلائی گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عرض کی حضور اتنے اونٹ بمائے ساز و سامان میں نے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دیے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے پر اتنے خوش ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر آپ نے عثمان کو گلے لگایا، فرمایا عثمان آج کے بعد تمہیں کوئی عمل بھی جنت سے نہیں روک سکتا۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا کتنا اجر دیا جا رہا ہے اور کتنا ثواب مرتب کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک موقع آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ اس غرض سے نکلے کہ آپ کی زوجہ محترمہ کی طبیعت کوئی ناساز تھی، آپ اس کے لیے انار لینے کے لیے بازار گئے۔ اب رقم اتنی تھی کہ بس جو ایک انار ہی بنتا تھا، اب وہ انار لے کر واپس آ رہے تھے، راستے میں سائل نے سوال کر دیا، کسی مانگنے والے نے مانگ دیا، اس نے کہا اے علی مجھے انار کی ضرورت ہے۔ اب آپ سارے سمجھدار آدمی بیٹھے ہیں، ذرا توجہ کریں، بندے کے پاس پیسے بھی نہ ہوں اور گھر کے اندر ضرورت بھی اس چیز کی ہو، بندہ لے کر آ رہا ہو، سائل مانگے گا، ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ لیکن قربان جائیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رب کی ذات پر توکل اتنا تھا، رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اتنا تھا، آپ نے وہ انار جو ہے اپنے سائل کو دے دیا۔ سائل کو دے کر جب واپس گھر تشریف لائے، اب کتنے قدمے بظاہراً بوجھل ہوں گے کہ گھر جا رہا ہوں، ضرورت بھی پوری نہیں ہوئی، لیکن ان کا ایمان اتنا مستحکم تھا۔ جب اب گھر قدم رکھنے ہی والے تھے، پیچھے سے کسی بندے نے ہاتھ رکھ دیا، آپ نے مڑ کر دیکھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ آپ نے 9 انار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے کے طور پر پیش کی۔ جب 9 انار پیش کی تو آپ نے فرمایا اے بلال 10واں انار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اے علی المرتضیٰ حیرت ہو رہی ہے مجھے آپ پر، میں آپ کو تحفے میں پیش کر رہا ہوں۔ تحفہ جب دیا جاتا ہے وہاں جو ہے مطالبہ نہیں کیا جاتا کہ تم جناب تحفے میں مجھے موبائل دے رہے ہو، تو موبائل تم ہلکا دے رہے ہو، بڑا کیوں نہیں دے رہے؟ تم مجھے تحفے میں فلاں چیز مٹھائی پیش کر رہے ہو تو ساتھ پھول کیوں نہیں پیش کر رہے؟ یہ مطالبہ نہیں کیا جاتا، بلکہ تحفے کے اندر جو بھی چیز محبت پیار کے ساتھ دی جاتی ہے، خلوص کے ساتھ اس کو قبول کرنا دوسرے بندے کا حق ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے علی المرتضیٰ حیرانگی ہو رہی ہے مجھے آپ پر، میں آپ کو تحفے میں پیش کر رہا ہوں، آپ 10ویں انار کا مطالبہ کس بات پہ کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بلال تیری بات بھی درست ہے، لیکن میرے رب کا وعدہ ہے جو میری بارگاہ میں 1 خرچ کرتا ہے میں اسے 1 کے بدلے 10 گنا عطا کرتا ہوں۔ میں نے رب کی بارگاہ میں 1 خرچ کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے 10 عطا فرمائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیب سے 10واں انار لے کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ پھر حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، بہت بڑی ولیہ تھی، بڑی سخیہ تھی، ان کے دسترخوان پر اکثر
لوگ کھانا کھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ کسی سائل کو ایک روٹی دے دی، کچھ دیر بعد ان کے دروازے پہ دستک ہوئی، کوئی بندہ روٹیاں پیش کرنے کے لیے آیا، نوکرانی اندر روٹیاں لے کر آئی تو آپ نے دیکھا تھال کے اندر روٹیاں کتنی ہیں، گننا شروع کر دی۔ آپ نے گنی تو اس کے اندر 5 روٹیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا اس نوکرانی کو، جا اس آدمی کو کہہ دے کہ یہ روٹیاں ہماری نہیں ہیں۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، دینے والے نے آ کر دی اور تم گن کر کہتی ہو کہ یہ ہماریاں نہیں ہیں، واپس دے دو۔ اس کو واپس کر دی گئی، وہ بندہ چلا گیا۔ دوسری مرتبہ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، دینے والے نے آ کر روٹیاں دیں۔ رابعہ بصری نے گنی تو 7 روٹیاں تھیں۔ آپ نے کہا یہ بھی واپس کر دو، اسے کہہ دو یہ روٹیاں ہماری نہیں ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ جب دروازے پہ دستک ہوئی، دینے والے نے آ کر روٹیاں دیں۔ جب روٹیوں کو گنا گیا، شمار کیا گیا، کاؤنٹ کیا گیا، وہ روٹیاں 10 تھیں۔ آپ نے فرمایا یہ روٹیاں ہماری ہیں۔ نوکرانی نے پوچھا حضرت سمجھ نہیں آئی مجھے اس بات کی کہ 5 والے نے بھی آپ کا نام لیا، 7 والے نے بھی آپ کا نام لیا، لیکن آپ نے ان کو رد کر دیا، اگنور کر دیا، آپ نے 10ویں پہ قبول کر دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے رب کا وعدہ ہے، میری بارگاہ میں 1 خرچ کرو گے میں اس کے بدلے میں 10 گنا عطا کروں۔ یعنی بندہ رب کی بارگاہ میں خرچ کرنے والا بن جائے، جب رب کی بارگاہ میں خرچ کرے گا توکل کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، پھر رب کائنات اسے اپنی بارگاہ عزتی سے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر قرآن کا اسلوب دیکھیں ذرا، بڑی توجہ چاہوں گا اس بات پر۔ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہیں، اور 28ویں پارے سے بھی جو آیت کریمہ پڑھی وہاں بھی یہ ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور بھی بہت سارے مقامات ہیں جہاں مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ کے الفاظ ہیں یا رزقنا کے الفاظ ہیں۔ اب توجہ اس بات پہ آپ نے کرنی ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو۔ اب آپ کو کوئی بندہ کہے کہ جناب آپ کو میں یہ 100 روپے دیتا ہوں، یہ جو میں نے آپ کو 100 روپے دیا نا اس میں سے آپ 10 روپے خرچ کر دیں، کسی غریب مسکین کو دے دیں۔ اب ہمیں ہچکچانا نہیں چاہیے، جب اسی نے دی ہیں تو وہی بندہ جب کہہ رہا ہے تو پھر تو ہچکچانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مال بھی اسی کا ہے، اور وہی بندہ ہمیں کہہ رہا ہے جناب یہ 100 روپے میں نے جو آپ کو دیا ہے نا اس میں سے 10 روپے آپ خرچ کر دیں۔ اور پھر وہ بندہ یہ بھی آپ کو اگر کہے کہ جناب جب میں نے تمہیں 100 روپے دیا اس 100 میں سے 10 روپے خرچ کرو گے تو پھر 10 روپے خرچ کرنے پر بھی میں تمہیں انعام دوں گا، پھر تو بندے کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ بندہ فوراً خرچ کر دے۔ یہاں رب بھی یہ فرما رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، جب تم خرچ کرو گے تو پھر رب کائنات اس پر بھی تمہیں ثواب عطا فرما دے گا۔ اب یہ تو تھا کہ جو بندہ رب کی بارگاہ میں خرچ کرے اس کے لیے اجر ہے، اس کے لیے ثواب ہے۔ اب اللہ معاف کرے اگر کوئی بندہ خرچ کرنے سے رک جائے تو اس کے لیے عذاب بھی بڑا سخت ہے، وقت اجازت نہیں دے رہا ورنہ میں یہ عرض کرتا۔ پھر انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ کی فرضیت کے اعتبار سے پھر ایک جمعہ ہم لگائیں گے تاکہ زکوٰۃ کی فرضیت کا اہمیت کا بندے کو پتہ چلے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کیا، اہمیت کیا۔ بعد اکثر ہم ایسے بھی زندگی گزاریں بس ٹھیک ہے جی ہم پر زکوٰۃ نہیں فرض ہوتی، ہمارا اتنا مال نہیں ہے، اتنے اسباب نہیں ہیں، اتنی بس گزر بسر ہو رہی۔ تو انشاءاللہ العزیز رمضان شریف کے اندر ہم ایک جمعہ اس زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت کے حوالے سے عرض کریں گے۔ آخر میں اس حوالے سے مسئلہ سماعت فرما لیں، چونکہ گندم کی کٹائی کا موسم ہے، اس حوالے سے عشر کا مسئلہ سماعت کر لیں کہ عشر کتنی گندم پر ہوتا ہے، کس حساب سے دینا پڑتا ہے۔ یاد رکھیں جو بھی فصل اگائی جاتی چاہے باجرہ ہو، جوار ہو، گوارا ہو، مکئی ہو، گندم ہو، جو بھی فصل ہو زمین کے اندر جو کاشت کی جاتی ہے جو مسلمان فائدے کے لیے اس کو اگاتا ہے، جو بھی گندم ہو، اس سے جو زمین اگر نہر والی ہے، ٹیوب ویل والی زمین ہے جس سے آپ یعنی پیسوں کے ساتھ اس پر پانی لگاتے ہیں، خرچ کر کے پانی اس زمین کو سیراب کرتے ہیں ٹیوب ویل کے ذریعے یا نہر کے ذریعے، اس زمین سے جو بھی فصل اگے گی، جو بھی فصل آپ کاشت کریں گے، اس میں سے جو 20واں حصہ ہوگا وہ عشر کا ہوگا۔ کتنا حصہ؟ 20واں حصہ
اس سے عشر ہوگا، یعنی 20 اگر آپ کے دانے ہوئے، مثال کے طور پر کاش کے طور پر آپ نے کاش کے 20 دانے ہوئے، اب یہ نہیں انتظار کرنا کہ 20 بوریاں بنیں گی تب ایک بوری دینی ہے، نہیں، بلکہ 20 دانے اگر آپ کے ہوئے تو 20واں دانہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا اور 19 دانے آپ کے ہوں گے۔ اسی طرح اگر 20 ٹوپے ہوئے تو 20واں ٹوپا اللہ کی بارگاہ میں، 19 ٹوپے آپ کے۔ اگر 20 کلو ہیں تو 20واں کلو ادھر ہوگا اور باقی آپ کے ہوں گے۔ 20 بوریاں ہیں تو 20ویں بوری اللہ کی بارگاہ میں ہوگی اور 19 آپ کے ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جناب تمام اخراجات نکال کر، پانی نکال کر، ہل نکال کر، جو ہے وہ ہوتا ہے تھریشر والا، اس کے نکال کر تب پھر عشر نکالنا۔ یاد رکھیں ایک ہے بندوں کا حق، ایک ہے رب کا حق۔ رب کا حق پہلے ہوتا ہے، بندوں کا حق بعد میں ہوتا ہے۔ یہ سادہ سے الفاظ ہیں، ایک ہے رب کا حق، ایک ہے بندے کا حق۔ یہ عشر دینا یہ رب کا حق ہے، یہ پہلے ہوگا، بندوں کے حقوق بعد میں ہوگی۔ دوسرا قرآن مجید کی آیت بھی اس پہ ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کاش کے دن اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کرو، وہ نکالو۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی آپ کی فصل اگی اس میں سے پہلے جو ہے وہ آپ عشر نکالیں گے۔ اگر زمین بارانی ہے، یہاں آپ پیسے لگا کر پانی نہیں لگاتے بلکہ بارش کی طرف سے جو پانی آتا ہے وہی اس زمین کو سیراب کرتا ہے، اس سے جو فصل اگتی ہے اس میں سے 10واں حصہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا جاتا ہے۔ کوشش کریں اپنی جتنی بھی اللہ جن کو بھی یہ فصلوں سے ہمکنار نعمت عطا فرماتا ہے، ضرور کوشش کیا کریں اس میں سے حصہ نکالا کریں۔ جب حصہ نکلتا ہے تب ہی ہمارا رزق پاک ہوتا ہے۔ یہ خصوصی اس بات پہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اس بات کی بہت زیادہ جو اشد ضرورت ہے ہمیں، وہ اس بات کی ہے کہ ہمارا رزق حلال ہو۔ میرا بھائی اگر ہمارا رزق حلال نہیں ہے تو عبادات قبول نہیں ہوگی۔ ہمارا رزق اگر رزق حلال نہیں ہے تو ہماری بخشش مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے اپنے رزق کو پاک کرنے کے لیے ان باتوں پر غور کیا کریں۔ زکوٰۃ اگر آپ پہ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کریں۔ عشر اگر آپ کی فصل پر بنتا ہے تو آپ عشر دیں۔ اس کا بہترین طریقہ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، کوئی غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، اس کو دیں۔ اگر کوئی غریب یتیم مسکین نہیں ہے یا اگر ہے اس کو اور لوگ دے رہے ہیں تو آپ اپنے مدارس کا خیال رکھیں، دینی مدارس کا، جہاں طلبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر قرآن، حدیث، علم دین پڑھتے ہیں، تو وہاں آپ اپنا عشر کا حصہ دیں ضرور، جہاں آپ کو دل آپ کو تسلی لگے۔ اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی ہے ایسا بندہ مستحق ہے اس کو آپ دے سکتے ہیں، وگرنہ اگر کوئی نہیں ہے تو آپ اپنے مدارس کو یاد رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو کہ آپ کے اس علاقہ کے اندر جتنا بھی دین کا کام ہو رہا ہے اس میں اکثر حصہ وہ بندیال شریف کا ہے، وہ بندیال شریف کا فیضان ہے، تو آپ اپنے عشر کے وقت یاد رکھیے گا بندیال شریف کے مدارس کے طلبہ کو اپنی ذات کے لیے، نہ کہ ان کے لیے بلکہ اپنے فائدے کے لیے آپ وہاں دیں، کیونکہ وہاں صبح و شام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ جتنے تک یعنی آپ جو حصہ ملائیں گے نا، جتنے تک وہ بچے وہاں سے پڑھ کر آگے دین پھیلاتے رہیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا کام بن جائے گا، آپ کو یہ فائدہ ہوتا رہے گا۔ یہاں کے آپ کے تقریباً 6-7 عزیز ہیں ان درجات کے جو بندیال شریف پڑھتے ہیں، شہر ورشہ کے بھی ہیں، تقریباً 15 سے 20 لڑکے آپ کے اس ورشہ شریف کے ہیں جو بندیال شریف اس وقت پڑھ رہے ہیں، اور کافی وہاں سے فارغ بھی ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسی نیکی کے کام کرنے کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ وما علیہ